أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وقال الله تبارك وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی ہمارے لیے اس موسم کو، ان حالات کو باعث رحمت اور برکت فرمائے. ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو زندگی گزارنے کے طور اطوار ہیں، جو طریقے ہیں، وہ اس طرز پر ہیں کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، صحیح اعمال کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو پھر وہ قوموں کے حالات بھی اچھے کرتا ہے، پھر وہ بارشیں بھی وقت پہ کرتا ہے، پھر وہ موسم کو بھی لوگوں کی ضرورت کے مطابق بناتا ہے اور اتارتا ہے. لیکن جب اللہ کا غصہ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، نقصان کا باعث بنتی ہیں اور پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں انسان کو، اور ایک وقت مقررہ کے وقت بعد پھر جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، پھر کوئی فرار کی راہ اس کو نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اللہ سے بغاوت کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کی سلطنت سے، اللہ کی مملکت سے کہیں باہر نکل جاؤ. بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن نہیں بھاگ سکتے. اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے، اللہ کی حکومت ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نظام ہر جگہ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. تو اللہ کو راضی کرنا سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کو ساتھ لینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکموں کی صرف اور صرف یہ واحد نجات کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو اچھا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس موسم کو، ان بارشوں کو، ان ہواؤں کو ہمارے اور ہمارے جانوروں کے لیے، زمینوں کے لیے موافق کر دیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کا سامان کر دیں. ورنہ اللہ کے غصہ اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر وہ بہت سخت ہوتا ہے، پھر کسی کو بچنے کی اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے
بعض دفعہ وہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ سورہ حجر کی آیات میں نے ابتدائی 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام را، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو کھلی آیات کے ساتھ نازل کی اللہ نے، اور یہ روشن کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن کو قرآن بھی فرمایا اور کتاب بھی فرمایا، ایک ہی آیت کے اندر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کتاب بھی ارشاد فرمایا اور قرآن بھی ارشاد فرمایا۔ دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن مبین ہے، کھلی کتاب ہے، روشن دلیلوں کے ساتھ اتری ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی۔ قرآن کا لفظی معنی یہ ہے کہ جسے بار بار تلاوت کیا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ تو یہ واحد قرآن کی خاصیت ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ صدیوں سے لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں اور بار بار تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ تلاوت میں نیا مزہ اور نیا لطف حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتی، جو آپ کو بور نہیں کرتی، آپ کی بوریت کو دور کرتی ہے۔ ورنہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، چاہے کتنی بھی اچھی اور کتنی بھی دلچسپ کتاب ہو، اس کو ایک دفعہ پڑھا جائے گا، دوسری دفعہ پڑھا جائے گا، تیسری چوتھی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے زیادہ پھر پڑھنا آپ کے لیے محال ہو جائے گا کہ اس کے بعد اب اس میں پڑھنے میں کوئی لذت نہیں آ رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی زبان سے ادا ہوئے کلمات ہیں، اللہ نے اس کلام کو خود پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کی اپنی ہی شان ہے اور اپنا ہی اعجاز ہے کہ اس کو جتنا بھی پڑھیں، جتنی بھی اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک نیا لطف اور نیا مزہ عطا فرماتا ہے۔ تو تلک آیات الکتابی، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کتاب کی آیات ہیں، وہ قرآن مبین جو کھلا روشن قرآن ہے، جسے بار بار پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کے اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ تا قیامت لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا کام کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا، جس سے غیر مسلموں تک نے اس سے رہنمائی کی اور اپنے مسائل حل کیے۔ آج امت مسلمہ نے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑا، لیکن غیروں نے اس سے پیغام لیا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کر کے، اس کے پیغام کو سن کے، اس کو لے کر انہوں نے اپنی کامیابی کا راستہ تلاش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک لاریب کتاب، ایک عظیم کتاب نازل کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر حسرت اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جب آخرت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر قائم ہوگا، سب کی حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، جب ساری حقیقتیں، سارے سچ سامنے آئیں گے، تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم کن مسائل میں گھرے رہے، ہم کن کاموں میں پڑے رہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم سے کیا کوتاہی ہوگی۔ سب کے سامنے ساری منظرنامہ، ساری تصویر آ جائے گی۔ تو اس وقت کافر حسرت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حسرت کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہائے کاش لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے، تو آج ہمیں یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑتی، آج ہم اس عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ آج جب ہم نے حقیقت کو دیکھ لیا اور ہمارے سامنے سارے حقائق کھل گئے، تو اب ہمیں سمجھ آئی کاش اس وقت ہم نبیوں کی بات مان لیتے، اللہ والوں کی بات مان لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، اسلام قبول کر لیتے، اللہ کا حکم مان لیتے، تو آج ہم یہاں پہ رسوا نہ ہو رہے ہوتے۔ تو ان کی حسرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب وہ وقت آئے گا
کہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ اے میرے حبیب ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ انہیں چھوڑ دیں، ذرہم انہیں کرنے دیں، انہیں چھوڑ دیں، یأکلوا ویتمتعوا، کھاتے پیتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، مزے کرتے رہیں، انہیں مزے کرنے دیں، انہیں کھانے پینے دیں، انہیں عیاشیاں کرنے دیں، ذرہم انہیں چھوڑ دیں، یأکلوا ویتمتعوا، کھانے پینے دیں اور ان کو اپنی تمناؤں میں آگے بڑھنے دیں۔ اس لیے کہ یہ اسی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیاشی کر لی، اپنی مرضی سے زندگی گزار دی، کھانا پینا ہو گیا، بس یہی زندگی ہے، آگے کون سا جہان اور کس نے دیکھا۔ تو یہ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو اسی حال پر چھوڑ دیں، ذرہم چھوڑ دیں ان کو، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اپنی ان امیدوں میں ان کو آگے بڑھنے دیں۔ فسوف یعلمون، بہت جلد یہ ساری حقیقت جان لیں گے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب تمہاری حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ سوار تھے۔ تو جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی اس وقت پھر حسرت و افسوس ہوگا کہ ہائے کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے، ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے کیا فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیں، انہیں کھانے پینے دیں، انہیں نفع اٹھانے دیں، انہیں مزے کرنے دیں، انہیں عیاشیاں کرنے دیں۔ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کو اپنی امیدوں میں آگے بڑھنے دیں، سوچتے رہیں، بڑی بڑی پلاننگ کرتے رہیں، اپنے بڑے خیالی پلاؤ پکاتے رہیں اور مستقبل کے خواب دیکھتے رہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ جان لیں گے حقیقت کو، لیکن اس وقت پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کھانا پینا اور اپنی من چاہی زندگی گزارنا اور اپنی مرضی سے عیاشی والی زندگی گزارنا یہ کوئی کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ آج ہم نے اسی کو کامیابی کا معیار سمجھ لیا کہ اچھا روزگار ہو جائے، نوکری ہو جائے، کھانا پینا ٹھیک ہو، دنیا دنیا اور دن رات دنیا ہی کے سارے چکر ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اسی کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، اسی کے لیے ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا ارشاد، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں گے، جب حقیقت ان کے سامنے کھلے گی تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے رہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت افسوس کریں گے۔ تو حضور سے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیں، انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی عظیم دولت نصیب فرمائی جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور ایک مکمل ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ یہ تمہارے لیے طریقہ ہے، یہ رہبری کرے گا تمہاری، اور یہ اس سے رہنمائی لے کے تم زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ اور اگر اپنی مرضی سے جینا شروع کر دو گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے تو پھر تمہاری ہلاکت اور بربادی سے تمہیں روک کوئی نہیں سکے۔ ممکن ہے بظاہر تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، لیکن یہ عارضی ہوگی، وقتی ہوگی، دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، دنیا کے غم بھی عارضی ہیں۔ یہ عارضی وقت، یہ لمیٹڈ ٹائم، یہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت پھر پتہ چلے گا افرس تحت رجلک ام حمار، ہمارے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا، ہم کس پہ سوار تھے، یہ اس وقت پھر حقیقت پتہ چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچا لگاؤ نصیب فرمائے، قرآن کو کی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت، کوئی صورت نہیں ہے، اس کا دل، اس کا وجود بمنزلہ ایک ویران گھر کے ہے۔ جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے اور اس سے پھر لوگوں کو وحشت ہونے لگتی ہے، اسے آصف زدہ قرار دے دیا جاتا ہے، کوئی وہاں رہنا گوارا نہیں کرتا، وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ڈر محسوس کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے، قرآن کا کوئی عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے، اور اس کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔
وہ خسارے والی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا انجام پھر آگے بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو سمجھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے جاننے والوں میں، اس کے خاندان والوں میں، اس کے قریبی لوگوں میں سے 10 ایسے افراد کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے کہ جو اپنے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری ہونے کی وجہ سے، اعمال میں کمی ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ٹھہرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما کے ان 10 کو بھی اس کی برکت سے جنت عطا فرما دے۔ کس کی؟ کہ جو قرآن کو یاد کرے گا، قرآن کو سیکھے گا، قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا، یعنی قرآن پر عمل کرے گا، قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو اپنائے گا، جن سے منع کیا ان سے رکے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما کے اضافہ اس میں یہ فرمایا کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے جو اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی کمزور اعمال کی وجہ سے، اپنی کسی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ اس کی سفارش پر ان 10 کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں گے، جہاں نبی بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں اس منظر میں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے لیے، عالم قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ خود تو جائے گا ہی جائے گا، ساتھ 10 بندے اپنے ساتھ اور بھی ایسے لے جائے گا کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ تو اس وقت پھر کیا ان لوگوں کو افسوس نہیں ہوگا، حسرت کا باعث نہیں ہوگا کہ جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کا سیکھنا نہیں ہے اور نہ اس سیکھنے کی فکر ہے؟ اس وقت پھر حسرت کا باعث ہوگا کہ کاش میں نے بھی قرآن سیکھا ہوتا، کاش میں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، یاد کیا ہوتا، کاش کہ میں نے قرآن پر عمل کیا ہوتا تو آج میں بھی جنت میں چلا جاتا، میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میری وجہ سے جنت میں چلے جاتے۔ آج ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ بن کے رہ گیا، پیدائش سے لے کر موت تک صرف اور صرف دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کی کامیابی، ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت، عہدہ، اور یہ چیزیں ہم نے اپنے لیے معیار مقرر کر لی، تو اس کا انجام پھر اگر اچھا ہو بھی گیا تو دنیا تک ہی ہوگا، دنیا کے ختم ہونے سے ساتھ ہی یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ سارے سلسلے ادھر ہی رہ جائیں گے، ادھر ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو کام میں لائے گا اور اپنی آنے والی منزلوں کو آسان کرنے کے لیے، وہاں سہولت حاصل کرنے کے لیے اس وقت کو کام میں لائے گا اور اس پر صحیح صحیح عمل کرے گا تاکہ آنے والا وقت اس کے لیے آسان ہو۔ انہ لقرآن کریم، اللہ تعالیٰ پیچھے قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں، ستاروں کی قسم، کہ یہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، بزرگی والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، محفوظ تختیوں پر لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت فرشتوں کے لیے کہ اس کو پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں، لیکن انسانوں میں بھی وہی اس کو چھونے کے قابل ہوگا، وہی اسی کو اس کی اجازت ہوگی چھونے کی کہ جو پاکیزہ ہوگا، جو ناپاکی سے پاک ہوگا، باوضو ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں، تلاوت کر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ روحیں، پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تھامتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی اس رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ لوح محفوظ سے شب قدر میں اس کو آسمان دنیا پہ نازل کیا اور اس کے بعد 23 سال کا عرصہ لگا کہ یہ فردن فردن، آیت آیت اور رکوع اور آیت اور سورت کے اعتبار سے یہ نازل ہوتا رہا۔ جتنی ضرورت ہوتی تھی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ یہ قرآن آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
اور بالآخر یہ سلسلہ مکمل ہوا اور یہ مکمل ضابطۂ حیات امت کے حوالے حضور علیہ السلام نے کیا اور فرمایا کہ دو نور ہیں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک سنت ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، قرآن اور سنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ہم زبان سے کہتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کچھ اور بتاتا ہے، کچھ اور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت ان چیزوں کی نصیب فرما دے کہ ہم دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے اس کو سنیں، اس کو بیان کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو قرآن کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی احادیث بھری پڑی ہیں کہ جس میں قرآن کی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں جو قرآن کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچا لگاؤ اور حقیقت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف گزرا ہے، تو اس کے بعد شوال کا مہینہ، آج شوال کی 10 تاریخ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان گزارا، روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پا لیا، گزار لیا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ صرف 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کا ثواب قرار دیا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سہولت ملی اور اتنی فضیلت ملی، اور پھر لگاتار رکھنے بھی نہیں ہیں، پورے مہینے کے اندر 6 دن پورے کرنے ہیں صرف۔ تو اب الحمدللہ ابھی بھی دن باقی ہیں، کوشش کریں ہم سب کہ کم از کم یہ 6 روزے ہم رکھ لیں۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ سال کے روزے کیسے ہوں گے، اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے کوئی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ اللہ 10 کے ساتھ ضرب دے کے اس کو دے گا، یعنی ایک روزہ رکھا اللہ 10 کا ثواب دے گا۔ تو ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ تو ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب دیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، کوئی نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 گنا بڑھا کے ہم دیں گے۔ تو ایک مہینے کے روزے رکھنے، گویا کہ اللہ کے ہاں اللہ نے اس کو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دیا، اور اس کے بعد 2 مہینے باقی بچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا کہ 6 روزے جو رکھ لے گا تو اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو 10 مہینے رمضان کی وجہ سے ہو گئے، 2 مہینے باقی بچتے تھے، ان 6 کو 10 سے ضرب دیں 60 بن جاتا ہے، اور 60 2 مہینے بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے، اگر ہم نے اس پر تھوڑی سی ہمیں مشقت کرنی پڑے۔ صرف 6 دن کی بات ہے، صرف 6 دن مزید روزہ رکھ کے ہم پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً آپ حضرات کو کہ کس طریقے سے یہ ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، اور 6 روزے 10 سے ضرب دیں 60 ہو گیا، اور یہ 60 2 مہینے بنتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم نے اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے سنت سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کی واہ نہ ہو۔ پھر ان 6 روزوں کا فائدہ دیکھ لیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد مزید نیکی کی توفیق مل جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ پہلے والی نیکی آپ کی قبول ہو گئی۔
علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو وہ عمل کرنے کی بار بار توفیق ملتی رہے۔ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اگر ہم شوال میں بھی روزے رکھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ تو ایک تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوا کہ ایک مہینے کے روزے 6 دن کے روزے رکھنے سے حدیث کے مطابق 1 سال کے روزوں کا ثواب، اور پھر رمضان کے بعد یہ 6 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرما لیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب فرض کے اندر کوئی کمی رہ جائے، کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نفلوں سے پوری کرتے ہیں۔ فرائض کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو آپ کے پاس نفلوں کا کچھ سٹاک موجود ہو تو وہاں سے اٹھا کے نفلوں کی کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ تو نوافل فرائض کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں، فرائض کے اندر رہ جانے والی کمی کوتاہی کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ 6 روزے نفلی روزے جب ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کے جو فرائض تھے، فرض روزے تھے، ان میں کہیں ہم سے کبھی غیبت ہو گئی، جھوٹ بول دیا، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو انشاءاللہ ان نفلی روزوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ان فرائض کی کمی کوتاہی کو بھی معاف فرمائے۔ تو اس لیے ضرور اس کا اہتمام کریں اور ان 6 روزوں کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ دن بھی ابھی باقی ہیں، آج 10 شوال ہے تو 19 یا 20 دن مزید باقی ہیں، ان میں 1 دن چھوڑ کے رکھیں تب بھی آسانی سے رکھ سکتے ہیں، تو ان کا اہتمام فرما لیں۔ اور آخر میں 1-2 اعلان ہیں ضروری اپنے محلے کے حساب سے، اپنی اس بستی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل ہفتے کے دن سے مغرب کے بعد سے درس قرآن ہم شروع کریں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت کا باعث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جاری رکھنے کی اور اس سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے کے دن مغرب کے بعد اور اتوار کے دن مغرب کے بعد، ابتدا میں شروع میں ہم ان 2 دنوں میں شروع کرتے ہیں، پھر آگے اگر پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم ہفتے میں 2 دن، ہفتے کی مغرب کے بعد اور اتوار کی مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کا سارا وقت ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہم سن لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر ناظرہ ہم سب مل کے ایک دفعہ رکوع یا 4 آیتیں 6 آیتیں جو بھی مضمون ہوا وہ انشاءاللہ ہم مل جل کے پڑھ لیں گے۔ اس سے ہماری الفاظ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی، مخارج بھی انشاءاللہ درست ہو جائیں گے، اور ساتھ ہم ترجمہ بھی ایک دفعہ ہماری نظر سے اور تھوڑی بہت تشریح بھی گزر جائے گی، تو انشاءاللہ یہ نفع سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت عطا ہوگا، تو اس میں ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں ہفتہ اور اتوار مغرب کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے 1 تاریخ سے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ناظرے کے حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ابھی 1 تک وقت ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروا لیں، اپنے بچوں کا نام لکھوائیں اور 500 روپیہ جمع کروا دیں ابتدا میں، اس کے بعد پھر 300 مہینے کے حساب سے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے یہ پیسے کسی کو زیادہ لگیں یا عجیب سے لگیں، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اس کے بغیر پڑھنے والا پڑھتا بھی نہیں ہے، والدین بھی پرواہ نہیں کرتے، پڑھانے والے کو بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آگے پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو میں نے کون سا کچھ لینا ہے اس پر، اور آنے والا بھی آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور والدین بھی بھیج کے بے فکر ہو جائیں گے، پوچھیں گے نہیں۔ تو یہ والدین کو، بچوں کو اور استاد کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کو پابند رکھنے کے لیے، ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہ انتہائی معمولی رقم ہے۔ اس کے میرے خیال میں شاید کسی کو اس پر اگر ہے تو اعتراض تو بتا دیں، اس کو آپ اگر تقسیم کریں تو مہینے کے اعتبار سے تو ایک دن کے 10 روپے بنتے ہیں، تو میرے خیال میں آج کل بچہ بھی نہیں، مانگنے والا بھی نہیں دیتا 10 روپے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے ایک جگہ گاڑی روکی ان کی، مانگنے والا اس نے کچھ مانگا تو 10 روپے دیے، وہ ادھر مڑ گیا، ناراض ہو گیا، 20 دیے پھر ناراض ہو گیا، 50 کا نوٹ دیا تو لے کے اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا۔ تو آج کل مانگنے والا بھی 50 سے کم ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک معیاری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا اور پڑھانے والا بھی پابند ہوگا، والدین بھی فکر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے، آپ کو بلائیں گے بھی، بچے کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔
اور پھر انشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ یا جو بھی وقت طے کیا گیا اس میں ایک مرتبہ ہم امتحان رکھیں گے، جس سے استاد کی کارکردگی کا بھی پتہ چل جائے گا، بچے کی کارکردگی کا بھی پتہ چل جائے گا، اور والدین بھی فکر مند ہوں گے۔ اور اگر بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر اس کا سبق جاری رہے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا سبق وہیں روک کے اس کو وہاں تک دوبارہ سے پڑھایا جائے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنا سبق درست کر لے۔ تو انشاءاللہ اس ترتیب پہ یہ کام شروع کریں گے۔ اب تک جو بھی ہوا اللہ کا نام لے کے، اللہ سے مدد مانگ کے الحمدللہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ مسجد کی ابتدا ہوگی، پھر مسجد کے اندر نماز کی ابتدا ہوگی، پھر جمعے کی ابتدا ہوگی، رمضان میں تراویح بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، اور اس کو بھی ایک معیاری اور باعث برکت ہمارے لیے بنائیں گے کہ درس قرآن کا سلسلہ اور بچوں کے ناظرے کی تعلیم کا سلسلہ تو انشاءاللہ اس ترتیب سے ہوگا۔ 1 تاریخ سے اگلے مہینے سے ہم باقاعدہ تعلیم شروع کریں گے۔ یہ ابھی کچھ 8-10 دن ہیں، اس میں ہم اپنی تیاری کر لیں گے، تو 1 سے انشاءاللہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو وقت ہو گیا، سنتیں ادا کریں۔